سوچے ذرا، ہمارے ارد گرد کی دنیا آخر چلتی کیسے ہے؟ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ ڈسکشن کرنے والے ہیں جس میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو قدرت کے بنائے ہوئے شاہکار حیاتیاتی نظاموں سے لے کر آج کے جدید ترین گلوبل کمپیوٹر نیٹ ورکس تک ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم سب سے پہلے سسٹمز تھیوری کا جائزہ لیں گے، اس کے بنیادی اجزاء کو سمجھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ قدرتی اور مصنوعی سسٹمز میں کیا فرق ہے، جس کے بعد ہم سیدھا کمپیوٹرز کے اندرونی کاموں، وان نیومن آرکیٹیکچر اور پوری دنیا کو جوڑنے والے نیٹ ورکس میں غوطہ لگائیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سسٹمز تھیوری کی۔ آخر یہ پوشیدہ ڈھانچے ہیں کیا؟ اب یہ سسٹمز تھیوری سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن دراصل یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو ہمیں پیچیدہ چیزوں کو سمجھنے کا ایک شاندار فریم ورک دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے مختلف حصے آپس میں مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم کے مقاصد اور اس کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے جو اسے چلاتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہر سسٹم کسی نہ کسی خاص ہدف کو پورا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ایندھن کو بہترین طریقے سے میکینیکل توانائی میں بدلنا تاکہ کوئی چیز حرکت کر سکے۔ مثال کے طور پر اپنی گاڑی کو ہی لے لیں۔ یہ میکینیکل پرزوں کا ایک زبردست اور منظم سیٹ ہے۔ انجن، بیٹری، بریک، ان سب کو مسلسل آپس میں بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر یہ پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہ کریں تو ظاہر ہے گاڑی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختلف سسٹمز کے مقاصد بالکل الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا انسانی دماغ ہے جس کا کام ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ملنے والی معلومات کو پروسیس کرنا ہے، اور دوسری طرف ایک موبائل فون ہے جس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ دوسری ایپس کو چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے سکے۔ دونوں ہی سسٹمز ہیں لیکن کام بالکل مختلف۔ تو اس لحاظ سے سسٹمز کی دو بڑی قسمیں بنتی ہیں، قدرتی یعنی بائیولوجیکل اور مصنوعی یعنی انسان کے بنائے ہوئے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 86 ارب۔ جی ہاں، اگر ہم ایک طاقتور ترین قدرتی سسٹم کی بات کریں تو وہ ہمارا دماغ ہے۔ اس میں تقریباً 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں۔ تصور کریں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے 10 زمینوں کی پوری آبادی ایک ہی وقت میں آپس میں رابطہ کر رہی ہو۔ ہے نا حیران کن؟ اور ان کی سپیڈ تو دیکھیں، اس حیاتیاتی نیٹ ورک میں معلومات تقریباً 268 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہیں۔ اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ سسٹم ایک سیکنڈ میں 10 کوادریلین آپریشنز کر لیتا ہے، وہ بھی صرف 20 واٹ توانائی استعمال کر کے، یعنی ایک چھوٹے سے بلب جتنی بجلی میں اتنا بڑا کام۔ اب ان قدرتی نظاموں کے برعکس انسانوں نے اپنے مقاصد کے لیے خود بھی بہت سے سسٹمز بنائے ہیں۔ لاہور کی پنجاب یونیورسٹی اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک منظم تعلیمی اور سماجی ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے ٹرانسپورٹ کے سسٹمز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز بنائے ہیں۔ اب ہم تھوڑا زوم ان کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک خاص مصنوعی دماغ کی، یعنی کمپیوٹنگ سسٹم کی۔ آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اصل میں ڈیٹا پروسیس کرنے والے اجزاء کا ایک زبردست سیٹ ہے، اور یہ پورا سسٹم صرف 3 چیزوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہارڈ ویئر جیسے سی پی یو اور سٹوریج، دوسرا سافٹ ویئر جو آپ کی ایپس چلاتا ہے، اور تیسری سب سے اہم چیز بجلی، جس کے بغیر اس ساری مشینری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس ہارڈ ویئر کے دل میں دھڑکتا ہے وان نیومن آرکیٹیکچر، جو ان سب کا مرکزی ماڈل ہے۔ کمپیوٹنگ کی دنیا میں یہ وان نیومن ماڈل کسی ماسٹر ریسیپی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سی پی یو، مین میموری اور ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس نے آپس میں کیسے مل کر ہدایات لینی ہے، انہیں سمجھنا ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہر ڈیزائن کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہدایات اور ڈیٹا کو ایک ہی میموری میں رکھنے سے سسٹم کافی سادہ اور لچکدار تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ڈیٹا اور ہدایات ایک ہی راستہ استعمال کرتے ہیں تو ایک ٹریفک جام لگ جاتا ہے جسے وان نیومن باٹل نیک کہتے ہیں۔ اور ہاں، اس سے سیکیورٹی کے مسائل بھی آتے ہیں، کیونکہ ایک پروگرام دوسرے کی ہدایات میں گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اب ذرا پیچھے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس یعنی وہ گلوبل سپر سسٹم جو سب کو جوڑتا ہے۔
جب ہم ان اکیلے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑتے ہیں تو نیٹ ورک کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلومات اور وسائل کو تیزی سے شیئر کیا جا سکے، چاہے وہ کوئی فائل بھیجنا ہو یا انٹرنیٹ چلانا۔ یہ صرف تاروں کا گچھا نہیں ہے، بلکہ مل جل کر ڈیٹا سنبھالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ نیٹ ورکس خود بخود کام نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیں روٹرز اور سوئچز جیسے ہارڈ ویئر چاہیے ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو راستہ دکھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ سخت اصول یا پروٹوکالز کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے TCP/IP، جو یہ طے کرتے ہیں کہ دو مشینوں نے آپس میں بات کیسے کرنی ہے۔ اب یہ جو کنیکشنز ہیں نا، یہ سائز میں بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لین ہوتا ہے جو آپ کے گھر یا دفتر تک محدود ہوتا ہے، اور پھر ایک وین ہوتا ہے جو شہروں، ملکوں، بلکہ پورے بر اعظموں کو آپس میں ملا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم آج انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ سسٹمز پتھر کے اوزاروں سے نکل کر آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ڈیٹا کے جال تک پہنچ چکے ہیں، تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ ان پیچیدہ اور مصنوعی نظاموں کا اگلا ارتقائی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مستقبل کے سسٹمز خود سے سوچنے سمجھنے لگیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں مستقبل کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔